لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ العنکبوت، یہ مکی سورت ہے. اس میں 7 رکوع ہیں، 29 آیات ہیں، 980 کلمے ہیں، 4169 حروف ہیں. یہ ترتیب میں 29ویں اور نزول میں 85ویں سورت ہے. گزشتہ جمعے میں نے اس کی ابتدائی آیتیں پڑھی تھیں. آپ کو معلوم ہے والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ سورہ توبہ کی ابتدائی آیتوں تک 9 پارے تفسیر فرما گئے تھے. اس کے بعد جس آیت سے انہوں نے چھوڑا تھا وہاں سے یہاں تک ابھی بیان ہوا ہے. اللہ تعالیٰ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. معافی چاہتا ہوں آنے میں دیر ہوئی. میں ابھی لاہور سے پہنچا ہوں اور صرف وضو کر کے آ گیا ہوں. کچھ کھایا پیا بھی نہیں، اسی لیے گلا صاف ہونے میں دیر لگ رہی تھی. معافی چاہتا ہوں. رات کو فیصل آباد میں حضرت سیدنا محدث اعظم مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرس تھا. وہاں خطاب کر کے صبح فجر لاہور آیا ہوں. لاہور سے ابھی یہاں پہنچا ہوں. پہلی بات، ماہ رجب آج اپنی گنتی پوری کر رہا ہے. اس کے بعد مہینہ شروع ہوگا شعبان المکرم، شعبان المعظم کا.
حدیث شریف میں آیا، حضور نے فرمایا رجب اللہ کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ، اور رمضان میری امت کا مہینہ۔ یہ مہینہ سرکار کا شروع ہونے والا ہے۔ اس کی 2 تاریخ کو آیت درود و سلام نازل ہوئی۔ اسی میں شب براءت بھی ہے، 15ویں شب۔ اسی میں فخر کونین، سبط رسول، سردار نوجوانان جنت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، اور متعدد واقعات اللہ تعالیٰ خیر و برکت کے ساتھ یہ مہینہ عطا فرمائے اور اس کی برکات بھی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ بیان ہوتا رہے گا۔ اس کے بعد پھر رمضان آئے گا، سال بھر گنتی پوری ہوگی تو پھر رمضان آ جائے گا۔ سیدنا امام اعظم، امام الائمہ، اماموں کے امام، سراج الامہ، امت کے آفتاب، کاشف الغمہ، اندھیرے دور کرنے والے، حضرت سیدنا نعمان بن ثابت کوفی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو امام اعظم ابو حنیفہ کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں یہی بتایا جاتا ہے کہ شعبان کے شروع دنوں میں ان کا وصال ہوا۔ وہ ہمارے امام ہیں۔ یہ روضہ رسول پر جاتے تھے، جا کر سلام کرتے تھے، اے رسولوں کے امام آپ کو سلام ہو۔ تو قبر رسول سے آواز آتی تھی، اے مسلمانوں کے امام تم کو بھی سلام ہو۔ بہت بڑی ہستی ہے، ان کا مرتبہ، ان کی شان، ان کا مقام بہت اعلیٰ ہے۔ 77 یا 80 ہجری میں پیدائش ہوئی، 150 ہجری میں وفات ہوئی۔ آج دنیا بھر کے مفتی، فتویٰ دینے والے، فقہ جس کو اردو میں فقہ کہتے ہیں، پڑھنے والے، فقہ دین کی سمجھ کو کہتے ہیں، وہ سب کے سب جتنے ہیں دنیا بھر میں 1300 کتنے برس سے، امام شافعی فرماتے ہیں کلہم فی الفقہ عیال ابی حنیفہ، فقہ میں سب کے سب ابو حنیفہ کا کنبہ ہیں، وہ سب کے استاد ہیں، وہ سب کے ان کا طریقہ کیا تھا؟ ان کے پاس علماء کی ایک جماعت تھی۔ وہ علماء جن کو ہم کہیں کہ جی وہ علم کے پہاڑ تھے، ان کے سامنے مسئلہ رکھ کر گفتگو ہوتی، آپ اپنی رائے لکھ کر پہلے رکھ دیتے، سب میں گفتگو ہوتی، سب کی رائے پیش کی جاتی، پھر آپ اپنی پیش کرتے تو سب کہتے کہ سب سے بہترین آپ کی رائے۔ وہ قرآن اور حدیث کے مطابق بات کرتے تھے، قرآن حدیث کے مقابل بات نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے 83,000 اصول بنا دیے، جن سے میری معلومات کے مطابق اب تک 6 کروڑ سے زیادہ مسئلہ نکالا جا سکا ہے، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ اب آپ اتنی بات سن لیں، بخاری شریف کا نام آپ نے سنا ہے، مسلم شریف کا نام آپ نے سنا ہے، حدیث کی کتابیں، ان کو صحیحین بھی کہا جاتا ہے، صحیح کتابیں۔ یہ امام بخاری اور امام مسلم امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ اندازہ کریں امام اعظم کی کیا شان ہوگی۔ وہ تابعی ہیں، انہوں نے صحابہ سے ملاقات کی اور ان سے روایت بھی لی ہے۔ بڑی شان ہے، بڑا مرتبہ ہے۔ مسئلے حل کرنا
امام شافعی فرماتے ہیں جتنا امام اعظم کی وفات پر دنیا روئی ہے شاید کسی پر نہ روئی ہو، اور خاص طور پر عورتیں بہت روئی کہ آپ جس طرح مسائل کا حل پیش کرتے تھے اب کوئی پیش کرنے والا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا، فرمایا اگر دین علم ثریا پر، کیا مطلب آسمان پر بھی ہوگا، تو ابنائے فارس، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ابنائے فارس میں سے کوئی ہوگا جو وہاں سے لے آئے گا۔ یہ اشارہ امام اعظم کی طرف تھا کہ انہوں نے علوم کے دریا بہائے۔ سمجھانے کے لیے ایک بات کر دیتا ہوں، ایک آدمی نے قسم اٹھا لی کہ میں ایسی عبادت کروں جو اس وقت میرے سوا کوئی اور نہ کرے، پوری دنیا میں میرے سوا کوئی اور۔ اب قسم ٹوٹتی ہے تو وہ حانس ہوتا ہے، اس پر جرمانہ پڑے گا، کفارہ پڑے گا۔ جس مفتی کے پاس گئے سب نے کہا کہ ایسی کوئی عبادت نہیں جو کوئی اور نہ کر رہا ہو، اور پھر دنیا کتنی بڑی ہے، کیا معلوم کہاں کہاں کون ہے، تو تمہاری قسم جو ہے وہ غلط پڑ جائے گی۔ بعضوں نے لکھا کہ اس نے طلاق دی تھی کہ اگر میں وہ عبادت نہ کروں تو میری بیوی کو طلاق۔ انہوں نے کہا پھر ایسی صورت میں طلاق پڑ جائے گی۔ سب سے پوچھنے کے بعد کسی نے کہہ دیا امام اعظم کے پاس جاؤ۔ امام اعظم کے پاس آ گئے، آپ نے فرمایا بچ جائے گا۔ کہ وہ کیسے؟ فرمایا اس کو مکہ لے جاؤ، خانہ کعبہ خالی کراؤ، یہ اکیلا طواف کرے، کعبہ کہیں اور نہیں ہے، یہ اکیلا طواف کرنے والا ہوگا، اس وقت پوری دنیا میں اس کے سوا کوئی اور انسان طواف کرنے والا نہیں ہوگا، تو اس کی قسم جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ اس طرح آپ مسئلے حل کرتے تھے۔ آپ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، کعبے میں لوگ جمع تھے، لوگوں کو پتہ چلا امام اعظم ابو حنیفہ آئے ہیں۔ لوگوں نے کہا آپ وہی ہیں نا جو کہتے ہیں کہ صرف امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا ہے، اور جو مقتدی صرف آمین کہیں سورہ فاتحہ نہ پڑھیں۔ لوگوں نے شور مچا دیا، 2 ادھر سے کھڑے ہو گئے، 4 ادھر سے، 10 ادھر سے، آواز نہیں سمجھ آ رہی تھی، اتنا بول رہے تھے۔ آپ نے ان سے کہا اس طرح تو بات نہیں ہو سکتی، تم ایسا کرو کہ اپنے اندر جس کو تم سب سے زیادہ معتبر، اعتبار والا، قابل سمجھتے ہو، اس کو مقرر کر لو کہ وہ تمہاری بات کر دے، اور تم سب اس کی تائید کر دو کہ اس کی بات ہماری بات۔ لوگوں نے کہا بالکل صحیح بات ہے، اس طرح شور ہوگا تو آواز کیسے آئے گی، سمجھ کیسے آئے گی۔ انہوں نے ایک آدمی مقرر کر دیا کہ اس کی بات ہماری۔ فرمایا میں بھی تو یہی کہتا ہوں کہ امام کہے اس کی بات سب کی بات ہوگی، سارے آمین کہہ دیں گے اس کے بعد۔ اس طرح آپ مسئلے حل کرتے تھے۔ اور تقویٰ کا کیا عالم تھا، زہد کا کیا عالم۔ 46 برس آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، اتنے عبادت گزار تھے۔ اگر علم کا سمندر تھے تو عبادت کا پہاڑ تھے، وہ اتنی شان تھی ان کی۔ اور تجارت کرتے تھے کپڑے کی، 4000 استاد ہیں ان کے۔ امام صاحب نے کسی سے ایک لفظ بھی سیکھا اس کو بھی اپنا استاد کہہ دیا۔ کتنے استاد؟ 4000۔ کتنا آپ نے حاصل کیا، کتنی یاداشت تھی، کس طرح مسئلے حل کرتے تھے۔ یہ باقی جتنے ائمہ ہیں، امام ہیں، سب ان کے شاگرد ہیں، وہ بڑی شان والے، بڑے مرتبے والے۔ ان کا بھی دن منایا جائے گا، انشاءاللہ ان کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ امام شافعی فرماتے ہیں جب مجھے کوئی مشکل پیش آتی ہے میں امام ابو حنیفہ کے مزار پہ جاتا ہوں، وہاں جا کے نماز پڑھ کے دعا کرتا ہوں، میری مشکل حل ہو جاتی ہے۔
امام شافعی خود امام ہیں، مجتہد ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ ائمہ کے نزدیک، اہل علم کے نزدیک ان کا کتنا مقام اور مرتبہ ہے۔